نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقہ سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کے حضور اس کی عبادت، بندگی، ذکر اور رضا کے لیے جمع ہیں. اللہ جل مجدہ ہمارا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنی عبادت و بندگی کرنا قبول فرمائے. قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک سے قرآن مجید کے دوسرے پارے کا بیان شروع کر لیا تھا. ہم جمعۃ المبارک کے موقع پر سلسلہ وار قرآن مجید کا مطالعہ مضامین کی روشنی میں کر رہے ہیں. سورہ بقرہ ہم نے شروع کر رکھی ہے اور الحمدللہ دوسرا پارہ ہمارا جاری ہے. پچھلے جمعۃ المبارک پر سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کی پہلی 8 آیات مقدسہ کی روشنی میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا ایک گوشہ اور ایک پہلو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر قبلہ تبدیل فرمایا. تحویل قبلہ پچھلے جمعۃ المبارک پر اس موضوع کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کا ایک پہلو تفصیلاً میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں، دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں ان 8-10 آیات مقدسہ میں 5 مرتبہ دہرا کر یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. ایک ہی حکم کو اللہ رب العزت نے 5 بار دہرایا اور اس دہرانے کا بنیادی مقصد جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان پہلی 2 رکعتوں میں 5 بار اپنا چہرہ اقدس اٹھایا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ نے اتنی بار حکم دے کر قبلہ بدلنے کی اجازت عطا فرمائی. آج اس کا دوسرا پہلو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم ان 8 آیات میں جو مضامین ہیں ان مضامین کا میں مختصراً تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے. تو معزز ناظرین، سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے اس پہلے رکوع میں آیت نمبر 142 سے 150 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا وہ یہود کا اعتراض اور اس کا جواب بیان فرمایا. یہود نے جو اعتراض کیا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یہود نے کہا کہ کس نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس قبلے پر پہلے یہ نماز ادا کر رہے تھے. یہود نے پہلے یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا دین الگ ہے، کتاب الگ ہے، نبی الگ ہے، تو ان کا قبلہ الگ کیوں نہیں ہے؟ اب جب قبلہ الگ ہو گیا تو یہ اعتراض شروع کر دیا کہ پہلے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اور کیا پہلے جنہوں نے نمازیں ادا کی وہ درست تھی یا غلط؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، اور جواب ان الفاظ سے دیا، فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں کہ مشرق ہو یا مغرب، جس کی طرف چاہیں منہ کریں، اس مشرق و مغرب ساری سمتیں اللہ کی ہیں، جس طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے سمتیں ساری رب کی ہیں، مسجد اقصی بھی اللہ کی ہے اور کعبۃ اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون جو ان 8 آیات میں بیان ہوا وہ تحویل قبلہ، نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پختگی اور معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، اس دوسرے پارے کی فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو پچھلا قبلہ رکھا تھا 17 ماہ مسجد اقصی کی طرف، اور اب قبلہ بدل رہے ہیں، تو یہ قبلہ کی تبدیلی صرف اس لیے تھی کہ ہم پہچان لیں، آزما لیں، جائزہ لے لیں کہ کون ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، اور کون ہے جو حضور کی رضا سے ہٹ کر اسی قبلے پر قائم رہتا ہے۔ تو دوسرا مضمون اللہ نے سمجھایا کہ یہ آزمائش تھی اہل ایمان کی کہ وہ نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر پختہ ہو چکے ہیں۔ پھر جو مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا انہی آیات میں وہ یہ فرمایا کہ یہ جو قبلہ بدلنے کی جو آزمائش تھی یہ بڑی سخت آزمائش تھی، لیکن الا علی الذین ہدی اللہ، ہاں ان کے لیے مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو دوسری بات جو سمجھا دی وہ یہ کہ ہدایت کسی رسم کی پیروی میں نہیں ہے، ہدایت کسی رسم کی پیروی میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہدایت امر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تو ہدایت کسی رسم کی پیروی میں نہیں، جو حکم ملے، جو کہا جائے اس کے مطابق اطاعت کر لینا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں آیت نمبر 143 کی ابتدا میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اب یہاں تحویل قبلہ میں اچانک امت کے فضائل کا ذکر، اس کی مناسبت کیا ہے؟ یعنی پچھلی اور اگلی آیات میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کی رضا کے مطابق قبلے کو بدل دیا، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیں، اس طرف اپنا منہ کر لیں۔ اس سیاق و سباق میں اچانک درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہا ہے کہ وہ پچھلی امتیں، وہ ان کا زمانہ دور ختم ہو گیا، اب قبلہ کی تبدیلی کے بعد اب تمہارا دین مکمل ہے، تمہارا ضابطہ حیات اپنا ہے، تمہاری پہچان اپنی ہے، اب تم نے اپنے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو ہم نے امت مصطفیٰ کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان یہاں بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کے اعتراضات میں نہ جاؤ۔ وہ جب مسجد اقصی کی طرف منہ کر رہے تھے تب بھی گلا کرتے تھے کہ ان کا اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے، جب تم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو اب بھی وہ گلا کر رہے ہیں۔ تو ان امتوں کو چھوڑو، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے کہ تم ان جھگڑوں میں، پریشانیوں میں الجھنے کی بجائے تم اعتدال کے ساتھ میری عبادت و بندگی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔
پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اصول سمجھایا، اور وہ یہ کہ معیار دانش، عقل کا معیار وہ صرف اتباع محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے اعتراض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ ان کے لیے اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، وہ بے وقوف لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، اور جنہوں نے حضور کے قبلہ بدلنے پر، چہرہ پھیرنے پر، اپنے الٹے پاؤں پھیر کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت سے چہرہ ادھر کر لیا، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہاں یہ کام بڑا مشکل تھا، لیکن جنہیں ہدایت عطا کی ہوئی تھی ان کے لیے آسان تھا۔ تو گویا سمجھ یہ آئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، آپ کی رضا کے مطابق، آپ جدھر چہرہ پھیر لیں ادھر چہرہ پھیرنا، یہ عقل اور دانش کا معیار ہے، اور اس پر اعتراض کرنا یہ اللہ کے نزدیک بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق چہرہ پھیر لینا، حضور کو دیکھ کر دین سمجھنا اور سیکھنا، یہ عین عقل اور شعور کی علامت ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر اعتراض کرنا یہ بے وقوفی اور جہالت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور آخری مضمون جو ان آیات مقدسہ میں سب سے اہم ترین مضمون جو آج بیان کرنا جس کی تفصیل مقصود تھا، وہ ہے معرفت مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی معرفت میسر آ جائے تو یوں سمجھ لیں آپ کو دین کی حقیقی سمجھ اللہ نے عطا فرما دی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سامعین کرام، درست بات ہے کہ مرتبے میں شان اللہ کی بڑی ہے، حضور اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ذات ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ میسر آئے۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کو دیکھ کر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور اللہ تک پہنچتے اور رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں درست ہیں۔ دین اسلام جس پر ہم مسلمان ہوئے، جس دین کو ہم نے قبول کیا، اول سے لے کر آخر تک سارے کا سارا دین کیا ہے؟ دین مرضی محمد مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل زندگی میں جہاں جہاں جیسے جیسے کیا اسی طرح عمل کرنا یہ دین ہے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سمجھایا ان آیات مقدسہ میں کہ سب سے بڑا دین میں ہمارے لیے حضور کے بعد اگر دین اسلام میں ہم دیکھیں قابل احترام شے اور جگہ کیا ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں کر کے سوتے نہیں ہیں، آرام لیٹتے نہیں ہیں ایسے کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں ہو جائیں۔ ہم رفع حاجت کے وقت بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ یا ہماری پشت بیت اللہ کی طرف نہ ہو، اور آداب میں بھی یہ ہے کہ تھوکیں تو آپ خیال رکھیں کہ آپ کا منہ وہ قبلہ رخ نہ ہو۔ الغرض سارے پاکیزگی اور طہارت کے اعمال اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، اور جن اعمال میں طہارت اور پاکیزگی ادب نہیں اس میں بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہوئے احتیاط کرنی، ادب اور احترام کرنا ہے۔ اب کعبۃ اللہ کی جتنی بھی شان ہے وہ عظمت، مقام، مرتبہ، حق اور درست کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کعبہ کا طواف کیا ہے، اسی کعبہ کو قبلہ بنایا ہے،
اور اسی کعبہ کی طرف سمت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر نماز ادا فرمائی ہے، عبادت و بندگی کی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کعبۃ اللہ کو سجدہ گاہ بنایا کس شے نے؟ اللہ کے حکم نے نہیں، مرضی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں عطا فرمایا۔ جب بار بار حضور کا چہرہ اللہ کی طرف اٹھا اور اللہ نے چہرہ پلٹتے دیکھا اور دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی، تو میں کل پچھلے جمعہ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے پہلے جملے میں یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ کا دل کعبۃ اللہ کی طرف کر رہا ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیں، فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب شمال جنوب سب کچھ اللہ کے لیے، ہر سمت اللہ کی ہے، ہمیں غرض اس سے ہے کہ آپ کی مرضی کس طرف ہے، آپ کی خواہش اور آرزو کس طرف منہ کرنے کی ہے، تو آپ کا جدھر دل کرتا ہے ادھر اپنا چہرہ پھیر لیں۔ تو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، حضور کی مرضی کا نام ہے، حضور کے اعمال کا نام ہے، حضور کے اخلاق کا نام ہے۔ تو مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ ہمیں دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے میسر آیا ہے۔ اسی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا یہ انسانی زندگی میں عبادت میں بلند ترین عبادت ہے کہ بندہ ساری عمر جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے اس گھر میں پہنچ جائے، اس کے سامنے رب کے گھر کا طواف کرے۔ تو جو پہلی بار جاتے ہیں سینکڑوں دعائیں سوچ کے جاتے ہیں کہ پہلی نگاہ کعبۃ اللہ میں پڑے گی تو ہم کیا کیا دعا کریں گے۔ پھر جب بندہ طواف کرتا ہے تو دنیا معافی ہاں سے آزاد ہو کر وہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، رب کے گھر کی ہیبت اور حرمت سامنے ہوتی ہے تو بندہ بڑی عاجزی سے طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اس مقام پر بھی حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پہلے 3 چکر اللہ کے گھر میں عاجزی سے لگائیں، لیکن طریقہ کار چلنے کا کیا ہوگا کہ اکڑ کے چلیں گے، سینہ تان کے سر اٹھا کر اچھی طرح اکڑ کے 3 طواف کریں گے، رمل اسے کہتے ہیں۔ تو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے طواف کریں گے، اللہ کے گھر پہنچ کر اس کے گھر کے سامنے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور بندے کو وہ حکم دیتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہاں اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ اکڑ کے چل رہا ہے، تو وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ایک بار اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے اور حدیبیہ میں عمرہ نہ کرنے دیا گیا، واپس پلٹ گئے، اگلے سال پھر عمرہ کرنے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنے سالوں کے بعد 5-6 سالوں کے بعد کعبۃ اللہ دیکھ رہے تھے، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، یا جو مدینہ میں مسلمان ہوئے، حضور چونکہ آئے نہیں اتنے سال تو وہ بھی نہیں آئے، تو کئی پہلی بار ایمان لانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آئے تھے، تو ہر کوئی سر جھکائے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور معاہدے کے مطابق صلح حدیبیہ کے مطابق ایک تلوار مسلمان ساتھ لے کے آئیں گے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، ہاتھوں میں نہیں ہوگی۔ اب یہ ساری کیفیت، وہ تلواریں بھی نیام میں اور کیفیت بھی عاجزی کی، اور کتنے سالوں کے بعد کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ خشیت اور اس کیفیت میں تقویٰ کی کیفیت میں طواف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کفار چھتوں پہ چڑھے دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ اتنے سال بعد آئے ہیں، تو ان کی کیفیت اور حال کیا ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا اللہ کے گھر کا طواف آج ایسے کرنا ہے
کہ اللہ کے گھر کا طواف بھی ہو اور دیکھنے والے کفاروں کو بھی پتہ چلے کہ حضور کے غلام عاجزی اللہ کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے اشداء علی الکفار، وہی جرأت، قوت اور طاقت اور مقابلے کی ہیبت رکھتے ہیں۔ تو پہلے 3 چکر اکڑ کے لگاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ بے شک 5 سال بعد آ رہے ہیں، ادب اور عاجزی اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اس کیفیت میں وہ چکر لگے، بعد ازاں مکہ فتح ہو گیا۔ اب تو نہ وہ صورت رہی، نہ کوئی دیکھنے والا دشمن رہا، نہ کسی پہ روب طاری کرنا اب ضرورت رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضور کے غلاموں نے اپنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس عبادت و بندگی کا وہی طریقہ متعین فرما دیا، وہی طے پا گیا کہ وہ عبادت ایسے ہی کرنی ہے۔ تو سامعین کرام، دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کیفیت میں زندگی بھر جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری، تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان 5-6 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ لوگوں، دین سے بڑی محبت ہے تمہیں، اور میری ذات سے بڑی محبت ہے، عبادت اور بندگی سے بڑی محبت ہے، کعبۃ اللہ کا بڑا احترام تمہاری نگاہوں میں ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ساری نسبتیں تمہیں ملی ہیں تو بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے پسند فرمایا ہے وہی میں نے تمہارے لیے دین بنایا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہم دین کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے کا نام فرمایا ہے، اسی اداؤں کو دین بنایا ہے، اور اس کا ذکر فرماتے ہوئے ان آیات میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف آپ چاہیں گے، آپ کی جس طرف رضا اور مرضی ہے اسی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ سامعین کرام، میں خلاصہ اس ساری گفتگو کا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے مضمون اپنی ذات کو بنایا ہی نہیں ہے، انسانیت کے لیے اللہ نے مضمون ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا قرآن دیکھ لیں، ساری احادیث دیکھ لیں، اللہ نے انسانیت کے لیے مضمون ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانی عقل سے ماورا ہے، انسانی عقل کی رسائی اس کی ذات تک ممکن نہیں ہے۔ وہ خدائی کیا جو بندے کی عقل میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ انسانی عقل سے ماورا ہے۔ بس اس کی صفات کی اتنی ہمیں خبر ہے جتنی دیکھنے والے نے دیکھ کر ہمیں بتا دی ہے، جتنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بتایا ہے اتنی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر ہے۔ بقیہ ہمارے لیے اللہ نے جو مضمون بنایا ہے وہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے جو نمونہ بنایا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ حضور کی ذات ہی دین ہے، حضور کے اعمال ہی دین ہے، حضور کی محبت ہی دین ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہی دین خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن کو الحمد سے والناس تک دیکھیں تو یہ قرآن رب کے ذات کی وضاحت نہیں کرتا، اس کی صفات بیان کرتا ہے، اور اول سے لے کر آخر تک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اخلاق، صفات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے۔ حدیث اٹھا لیں، حدیث کا تو عنوان اور موضوع ہی کیا ہے؟ قول و فعل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث تو بحث ہی کرتی ہے ذات مصطفیٰ سے، حدیث کا تو اول سے لے کر آخر تک سارا مضمون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ تو دین اول سے لے کر آخر تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اداؤں کا، حضور کے اعمال کا، حضور کے اخلاق کا نام ہے۔ تو سامعین کرام، یہ 5-7 مضامین تھے مختصر جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 150 تک تحویل قبلہ اور اس سے متعلق دیکھے۔ اگلے جمعہ مبارک پر انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی آیت نمبر 151 سے 182 تک دیگر مضامین جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، جن میں قصاص ہے، وصیت کے احکام اور دیگر موضوعات ہیں، اس سے آغاز کریں گے۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 150 تک تحویل قبلہ اور اس سے متعلق احکامات کا ہم نے مطالعہ کیا، اور آج کے مضمون کے طور پر ہم نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی دین ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی اور حضور کے مقام و مرتبے کے لائق ادب، احترام اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔